اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 112 and 113 یعنی 112 113 ہم پڑھنے جا رہے دو آیت. سو آیت نمبر 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمین. وضرب اللہ مثلا، اللہ یہاں پر ایک مثال پیش کر رہا ہے. ضرب کا مطلب ہے سامنے ڈالنا یا سیٹ فورتھ، اور تو اللہ جو ہے وہ ایک مثال، مثلاً یعنی ایک مثال، ایک پیربل اللہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مطلب ٹاؤن یا کوئی ولیج یا کوئی گاؤں یا بستی. تو قَرْيَةً یعنی کوئی سٹی بھی ہو سکتی نا. تو کانت آمنتم مطمئنتن یعنی وہاں پر بہت ہی امن و امان تھا، یعنی ان کے لیے، یعنی وہ ایسی جگہ، ایسی مطلب جو قریہ تھا وہ جگہ تو وہ ایسا کہ جیسے جس کے اندر بڑا امن و امان تھا، یعنی بڑا سکون، اور مطمئنتن یعنی کہ بہت ہی اطمینان. یاتیہا رزقہا آتا تھا وہاں پر، رزق ہوا یعنی اس جگہ کا رزق جو ہے وہ آتا تھا رغدن یعنی بہت ہی فراغت کے ساتھ، یعنی کہ ابنڈنٹلی. من کل مکان چاروں طرف سے، یعنی چاروں طرف جو ہے ہر جگہ سے وہاں پہ رزق آتا تھا. تو یہ جگہ کون سی ہے؟ کیونکہ یہ سبا کی جو ہے وہ سب اپنا، جب ہم سبا کی سورے پڑھیں گے، سورہ سبا، تو اس میں سبا کی جو سٹی تھی، قوم جو تھی وہاں کی، اس کے بارے میں اسی طرح کی بات آئے گی. کیونکہ وہاں پر بھی اللہ نے بہت رزق ایسا کیا تھا مہیا کہ بندہ گھر سے نکلے تو سر پہ ٹوکری چھوٹی رکھ کے نکلے، تاکہ رستے سے جاتے جاتے ہی اس کی ٹوکری میں اپنے آپ ہوا سے ہی کتنے پھل گریں گے. یعنی وہ جو نیچے بھی گرتے ہیں زمین پر بھی، لیکن اس ٹوکری میں ہی اتنے گریں گے کہ وہ مطلب ہر طرح کے میوے، کہ وہ بندہ اپنا کام کرے اور پھر واپس آئے وہی ٹوکری، اس کے تو واپس سے پھر گریں گے. تو گھر پہ آ کے سوچو کہ اس کو اتنی مفتے میں، یعنی وہ ٹوکری میں اتنے پھل اور میوے اس کو مل گئے کہ وہ اب یعنی کہ مطلب خریدا نہیں ہے اس نے، اس کو ایسے ہی مل گئے، توڑنے کی بھی زحمت نہیں ہے. تو یہ سورہ سبا کے اندر ہم جب سبا کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو کیسے نوازا تھا. پر یہاں پر ابھی جو سٹی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے مکہ. کیونکہ مکہ کی جو سٹی ہے اس میں بہت ہی امن و امان، سیکیورٹی، مطمئنہ یعنی کہ مکہ سے باہر جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ بہت لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی کڈنیپ ہو رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی کون دشمنیاں نکال رہے، قتل عام کر رہے. لیکن مکہ کے اندر ایک بار آگے باؤنڈری میں تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا. یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا کہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو بڑے سے بڑا دشمن ایک دوسرے کا ہوگا، لیکن وہ دیکھے گا بھی ارے ادھر یہ دشمن بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا وہاں. تو اتنا وہاں پر سیکیورٹی اور بہت زیادہ اطمینان. اور رزق جو ہے یاتیہا رزقہا رغدن، اس کا رزق چاروں طرف سے آ رہا تھا، یعنی کہ بہت ساری چیزیں. کیونکہ جب کاروان آتے ہیں اور جب مطلب لوگ جو ہے وہ آتے وہاں پر
عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے لیے، تو اب وہ جو ہے کیا کیا ساتھ میں ہر ملک سے جو آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ وہ اپنے ملک کی جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ لا رہا ہے نا، تو وہ وہاں پر وہ جو بیچ رہا ہے یا پھر تو وہ سب کو مل رہی ہے، ہر جگہ کی چیزیں مل رہی ہیں وہاں پر، لوگ کیا کیا لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اتنے لوگ جب وہاں پر مطلب جو ذبیحہ جب وہ کرتے ہیں یعنی کہ مطلب وہ جو قربانی دیتے ہیں، تو معلوم پڑا وہ جو جانور ہے وہ ان کا گوشت کہاں جاتا ہے، انہی مکہ والوں کو مل رہا ہے. تو آئے تو وہ لوگ چاروں طرف سے نا، ورلڈ سے چاروں طرف سے آئے، اور اتنا سارا وہاں پر مطلب جانور جو ہے وہ کٹ رہا ہے اور اس کا گوشت مل رہا ہے، تو وہ بھی ہے. اور پلس جو کہاں سے آ رہے تو وہ وہاں سے اتنے سارے گرم مسالے لے کر آ رہے، کوئی کیا کوئی کیا. تو اس طرح سے چاروں طرف سے اس کا رزق جو ہے وہ آ رہا تھا. اللہ ہم کو آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ یاتیھا رزقھا رغدم من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت، تو انہوں نے کفر کیا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر، کفران نعمت وہ انہوں نے کیا کہ اب وہاں پر وہ کفران بہت ہی اس کا کفران نعمت کرنے لگے. فاذاقها اللہ، تو اللہ نے چکھایا ان کو مزہ، لباس الجوع، لباس یعنی ایک گارمنٹ کی طرح سمجھو، کوئی چیز ان کے اوپر پوری آ جائے تو گارمنٹ یعنی لباس، تو وہ اللہ نے ڈال دیا ان کے اوپر وہ لباس جو ہے الجوع یعنی بھوک کا، والخوف اور ٹیرر اور فیئر کا. بما کانوا یصنعون، تو جو وہ کرتوتے کر رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھوک اور خوف یہ دو چیز ڈال دیا ان کے اوپر. تو بھوک انسان کو کیا ہے، جب کچھ کھانے کو ہی نہیں ملے گا. تو مکہ کے اندر جو ہے وہ 7 سال کا مطلب وہاں پر جو فیمین آیا تھا یعنی جو قحط پڑا تھا، جیسے کہ مطلب ایجپٹ کے اندر جب یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب بادشاہ کا تھا تو اس میں کہا نا کہ 7 سال جو ہے وہ بہت اگے گا سب کچھ، لیکن اس کے بعد کے 7 سال جو ہے وہ ہے فیمین کے. تو یہ فیمین یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعا یعنی انہوں نے یہ دعا کی تھے نا کہ ان لوگ نے جس طرح سے ان کو ریجیکٹ کیا اور جو کچھ، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کے اوپر اس طرح کا یوسف علیہ السلام کہ جیسا وہ جو قحط ہے وہ 7 سال کا ان پہ آئے، اور وہی ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہجرت ہو گئی تھی، وہ تو مدینہ میں تھے، اور وہ قحط ہٹا کب، جب وہ واپس آئے فتح مکہ کے بعد. تو اس طرح سے مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم رہے تو پھر آیت ذرا اور اچھی سمجھ میں آتی ہے. تو ان کی جو کرتوتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھوک ڈال دیا اور ان کے اوپر خوف بھی ڈال دیا، کیونکہ سوچ لو جب کہیں بھی کچھ پانی بھی نہ ہو، کچھ چیز کھانے کو یعنی اناج کا دانہ بھی نہ ہو، تو بندہ کیسا ہوگا، اس کو اپنی فیملی اپنے بچے سب لگیں گے کہ کیا ہوگا، کہ بھوک سے مر تو نہیں جائیں گے. تو خوف کتنا اور بھوک کتنی پیٹ میں، یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. یصنعون کا مطلب ہے کہ صنع یعنی کوئی جو چیز کوئی کبھی کوئی کام جیسے کرتے ہیں مینوفیکچر کرتے ہیں، تو یہ ان کی کرتوتوں کی مینوفیکچرنگ یعنی انہوں نے جو کرتوتیں کی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ان کو عذاب کا مزہ چکھایا. Allah sets forth a parable, a city enjoying security and quiet, abundantly supplied with sustenance from every place, yet was it ungrateful for the favors of Allah. So Allah made it taste of hunger and terror in extremes, closing in on it like a garment from every side, because of the evil which its people wrought. اس کی 2 نوٹس ہیں 2149 and 2150. 2149 جو ہے the reference may be to any of the cities، یعنی کوئی بھی سٹی کی بات ہو یا ہو سکتی ہے، اور پاپولیشنز یا بستیاں، کوئی بستی کی بات ہو ان اینشینٹ اور ماڈرن ٹائم، پرانے زمانے کی بھی ہو سکتی ہے، نئے زمانے کی بھی ہو سکتی ہے. which were favored with security، ان کو اللہ کا یہ فیور تھا ان کے اوپر کہ ان کو امن و امان میں رکھا تھا اللہ نے. اینڈ ادر بلیسنگز فرام اللہ، اور اللہ کی طرف سے
اور بھی کتنی ساری نعمتیں. But which rebelled from Allah's law. مگر انہوں نے اللہ کا جو قانون، جو شریعت، اسی سے مطلب بغاوت کی. And tasted the inevitable penalty. تو وہ جو سزا ان کے لیے اب آنا ضروری ہی ہے، وہ آ کے رہے گی، تو اس کا مزہ انہوں نے چکھا. Even in the midst of their iniquities. یعنی چاہے وہ اس وقت جو بھی کر رہے تھے، چاہے وہ لوگ جو بھی مطلب غلط بھی کر رہے تھے اور ناشکر بھی کر رہے تھے، تو اس کے باوجود بھی اسی کے اندر ان کو یہ بھی ایک پینلٹی آئی. Some commentators see here a reference to the city of Makkah. یعنی کچھ مفسرین جو ہے انہوں نے کہا یہ مکہ شہر ہی ہے، انڈر پیگن کنٹرول، یعنی ان مشرکوں کے کنٹرول میں تھا. اب دوسری جو نوٹ ہے 2150، دیر از اے ڈبل میٹافور. یعنی یہاں پر اب دیکھو اس کا مطلب دو طرح کی مطلب بات ہے. نمبر 1 دا ٹیسٹنگ آف ہنگر اینڈ ٹیرر، یعنی کہ ایک تو بھوک اور ایک خوف، دونوں کا مزہ چکھنا. آفٹر دا ابنڈنٹ سپلائز اینڈ دا فل سیکورٹی وچ اٹ ہیڈ انجوائڈ. یعنی جب انسان کو بہت ساری آسائش اور بہت سارا مطلب دنیا بھر کا ان کو نعمتیں ملتی ہے اور بہت ہی امن و امان میں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جو ان لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، مزہ ہے. اس کے بعد اگر اس کو بھوک، جو پہلے اتنا ابنڈنٹلی مل رہا تھا، فراغت تھی، سب پھل میوے سب کی، اناج کی، تو وہ جب چھن جائے، اس کی جگہ مطلب بھوک ملے بندے کو، اور جو سیکیورٹی امن و امان تھی اس کی جگہ یہ ٹیرر ملے، خوف ملے کہ جو لوٹ پھاٹ یا جو بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے وہ ایسے برے حال میں. تو یہ سوچو کہ انہوں نے جو چیز کا مزہ چکھا تھا، اس کے بعد ان کو یہ چیز کا جب مزہ چکھنا پڑا تھا اللہ کی طرف سے عذاب کا، وہ کتنا بھاری ہے. پھر نمبر 2 جو ہے دا کمپلیٹ انفولڈنگ آف دا سٹی ایز ود دا گارمنٹ. یعنی پورا جو شہر ہے اس کو سمجھو کہ پورا ایک لباس اڑا دیا گیا. بائی دیز 2 scourges ہنگر اینڈ اے اسٹیٹ آف سبجیکٹو الارم. یعنی کہ مطلب آفتیں تھی بہت ساری، بھوک اور پھر ہر وقت خوف زدہ. اف دا ریفرنس از ٹو مکہ، کہ اگر یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے تو شارٹلی بیفور اٹس فال ٹو دا مسلم، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ کا آنے سے پہلے کی بات ہے. دا ہنگر واز دا 7 years سیویئر فیمین وچ افلکٹڈ اٹ. یعنی بھوک جو تھی وہ بہت ہی شدید یعنی قحط پڑا تھا 7 سال کا، جس میں سب لوگوں کے اوپر یہ آیا تھا اور سب کو اس کا بہت ہی مطلب سب بہت افلکٹڈ ہوئے، یعنی ان کو بہت اس کا مطلب سہنا پڑا. اینڈ دا الارم واز دا کانسٹنٹ فیئر ان دا مائنڈ آف دا پیگنز. اور ہر وقت ان مشرکوں کے دماغ کے اندر، وہ بت پرستوں کے دماغ کے اندر خوف ہی خوف زدہ رہتے تھے آل دا ٹائم دیٹ دیئر ڈے واز ڈن. کیا اب ان کا سب جو بھی تھا، وہ جو کر رہے تھے مکہ میں، وہ جو حکمرانی کر رہے تھے اور جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور جو شرک وہ کر رہے تھے، جو ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، جو بھی مسلمان بنتا تھا اسلام قبول کرتا تھا اس پہ، وہ اب ان کو لگا ختم. اب ان کا جو ہے وہ دن پورا ہو گیا، اب وہ لوگ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ آ گیا. پیس اینڈ پراسپیرٹی ور ریسٹورڈ. پھر سے امن و امان اور وہی مطلب پراسپیرٹی، یعنی وہی چاروں طرف سے آ رہا ہے، مطلب پھل میوے اناج سب کچھ. پراسپیرٹی ور ریسٹورڈ آفٹر دا ری اینٹری آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد ری اینٹری ان کی ہوئی، پھر سے داخلہ ہوا ان کا مکہ میں، اس کے بعد یہ امن اور یہ خوشحالی سب آئی. سبحان اللہ. آیت نمبر 113 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو یہ اللہ پاک کیا بتا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مطلب جب وہ رسول بنے اور جب انہوں نے وہاں پر
قرآن کے بارے میں سب کو بتانا شروع کیا اور مطلب سب کو اسلام کے بارے میں اسلام پہ لانے کے لیے کا کوششیں چالو کی، تو سوچ لو ان لوگ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے تھے وہ رسول جو آئے، انہی میں سے تھے، قریش میں سے، مکہ کے مطلب شہر، مکہ شہر کے تھے وہ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہیں جو اتنا 40 سال کے وہ ہوئے تب تک وہ ان کو الامین بلا رہے تھے، ٹرسٹ وردی، اور جیسے ہی ان کے اوپر مطلب نبوت آئی، رسالت آئی، تو سب نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اب ان کو آ پکڑا عذاب نے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ تھے ظالمون یعنی رانگ ڈوئرز، گنہگار۔ And there came to them a messenger from among themselves, but they falsely rejected him. So the wrath seized them, even in the midst of their iniquities. یعنی کہ ان کو پکڑ لیا عذاب نے آ کے، جو بھی ان کی حرکت تھی اس سے۔ ابھی تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے۔